اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام شروع کریں گے یوم پاکستان کی ریڈنگ اور پھر اس کے سارے امپورٹنٹ کوسچنز۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان کیا تھی کہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، یہ آئیڈیا دیا گیا تھا اس دن کہ ہمیں پاکستان چاہیے جہاں سب مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور وہ جگہ تھی مینار پاکستان، اور اس کو منٹو پارک بھی کہتے ہیں، جو آج کل اقبال پارک ہے جہاں مینار پاکستان ہے۔ تو پورے ہندوستان کے مسلمان کو کھلے عام دعوت دی گئی تھی کہ 23 مارچ 1940 کو آپ اس پارک میں آئیں اور آ کر یہ لوگوں کو دکھائیں، انڈیا والوں کو، کہ ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں، اور اس دن کو یوم پاکستان کہتے ہیں۔ ویسے اس کا نام قرارداد پاکستان تھا، جب اتنی دنیا اکٹھی ہو گئی اس جگہ پر تو اس کو یوم پاکستان کہا جانے لگا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے اس کے لیے 1857 سے 1940 تک بہت زیادہ جدوجہد کی، یعنی 1857 سے یہ بات شروع ہوئی ہے اور 1940 تک اتنی جدوجہد، اتنی محنت، یعنی آپ دیکھیں کہ 100 سال لگ گئے ان کو اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ 1857 میں انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر اپنی حکومت تو قائم کر لی، لیکن مسلمانوں کے آزاد ذہن پر قبضہ نہ کر سکے۔ اب 1857 میں کیا ہوا کہ برِ صغیر پر انگریز آ کر مسلط ہو گئے۔ وہ آئے کیسے تھے؟ کاروبار کرنے آئے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سارے جو برِ صغیر ہے نا اس پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے حکومت تو لے لی مسلمانوں سے، لیکن دماغ تو انہیں نہ پکڑ سکتے تھے، دماغ کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر وہ اقدام اٹھا لیے جس سے پورے برِ صغیر کے مسلمانوں کا تعلیمی، معاشی، سیاسی استحصال ہوا۔ اس وقت انگریز ہندوؤں کو اپنے نزدیک اپنا دوست سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو اپنا دشمن۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں اس حد تک وہ کراس کر گئے لمٹ کہ انہوں نے ہر لحاظ سے، چاہے وہ تعلیم کی بات ہو، چاہے وہ کاروبار کی بات ہو، چاہے وہ کوئی سیاست یعنی لیڈر بنانے کی بات ہو، کبھی بھی مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیا، نہ ان کو اچھی تعلیم حاصل کرنے دی، نہ ان کو کوئی کاروبار کرنے دیا، نہ ان کو کوئی زمین خریدنے دی، نہ ان کو افسروں والی نوکریاں دی گئیں، اور ان کو سیاسی طور پر بھی کسی قسم کی بھی پارٹی بنانے کی اجازت نہیں تھی، جیسے اب ہر دوسرا بندہ اٹھ کر اپنی ایک نئی سیاسی پارٹی بنا لیتا ہے۔ ایسے ناسازگار حالات میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی پستی دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر تاریخ نے وہ دن دکھایا کہ جب علی گڑھ کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی سے ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر اس قابل ہوئے کہ انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی جس کی پہلے اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو۔ سیاسی جماعت کیا؟ جیسے یہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، کاف لیگ والے ہیں، اس طرح کی ایک سیاسی جماعت بنی جس کا نام مسلم لیگ تھا، اور یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ پہلی دفعہ برِ صغیر میں کوئی مسلمان سیاسی جماعت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس طرح مولانا محمد علی جوہر نے اپنے کامریڈ کے ذریعے آزادی کی شمع روشن کی۔ تو دوسری طرف اب یہ کامریڈ کیا ہے؟ یہ ان کا رسالہ تھا محمد علی جوہر کا، یہ ہر مہینے نکلا کرتا تھا۔ جیسے اب تو ہمارے وقت ختم ہو گیا، لوگ رسالے خریدتے ہی نہیں ہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، تو یہ رسالہ نکلتا ہوتا تھا، جیسے ایک بک ہوتی ہے جو ہر مہینے جو ہے نا وہ ایشو ہوتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے ذریعے پاکستان کا نقشہ واضح کر دیا۔ حضرت علامہ اقبال نے 1930 میں ایک جگہ ہے خطبہ الہ آباد، تو وہاں پر اپنا ایک خطبہ دیا تھا، ایڈریس کیا تھا وہاں کے سب لوگوں کو کہ ہم دو الگ الگ قومیں، ہم ایک جگہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا ہمیں ان جگہوں پر پاکستان چاہیے، یعنی مسلمان جن جگہوں پر زیادہ ہے نا ان سب جگہوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پاکستان بنا کے ہمیں دے دو۔ تو اس کو کہتے ہیں نقشہ واضح کرنا۔ برطانوی راج نے 1937 میں عام انتخابات کرائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 1937 تک وہ کافی سال، تقریباً 94 ایئرس حکومت کر چکے تھے انگریز ہمارے اوپر، اب وہ بھی تھک چکے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم الیکشنز کروا دیتے ہیں، تو جو جیت گیا بس اس کو برِ صغیر مل جائے گا۔ مسلم لیگ کو شکست ہوئی اور کانگریس کو تقریباً 1000 سال کے بعد پہلی مرتبہ اقتدار ملا۔ اب اس انتخاب میں مسلم لیگ کیونکہ ابھی نئی سیاسی جماعت بنی تھی تو
وہ ہار گئی اور کانگریس انڈیا کی بڑی جماعت تھی سیاسی، تو ان کو 1000 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ موقع ملا تھا کہ اب وہ بر صغیر کے اوپر خود حکومت کریں، یعنی انگریز چلے جائیں گے یہاں سے۔ کانگریس نے مسلمان دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے، اب کانگریس نے کیا کیا، وہ اقتدار میں آ گئی، اب وہ حکومت کرنے لگی، تو اب اس نے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا دشمنیاں کی۔ انہوں نے ہندی کو قومی زبان قرار دے دیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور گاؤ کشی پر پابندی لگا دی۔ گاؤ کشی ہوتی ہے یعنی آپ بھینس کو یا گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، حالانکہ مسلمانوں میں تو یہ چیز حلال ہے، تو ان میں حرام تھی، اب وہ اپنی ماں سمجھتے تھے گائے کو۔ تو انہوں نے 2 طریقے کیے کہ ایک تو ہر بندہ ہندی سیکھے، سنسکرت سیکھے، اور دوسری بات کہ گائے کوئی نہیں کھائے گا، گوشت نہیں کاٹے گا، اس کو ذبح نہیں کرے گا۔ اس متعصبانہ رویے سے تنگ آ کر مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ ملک پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ ایک جانور جو اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے حلال کیا تھا، ہم اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے تھے؟ تو اس وجہ سے ہم نے کہا صرف ایک جانور کی وجہ سے نہیں، اور بھی باقی رسم و رواج، طور طریقے، زبان، خیالات، عقیدہ، ہماری ہر چیز ہندوؤں سے الگ تھی، اس لیے ان کے ساتھ ایک ساتھ رہنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس طرح پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے محنت کرنا شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے لاہور منٹو پارک کے عظیم الشان جلسے میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ شیر بنگال کہا جاتا ہے مولوی فضل الحق کو، کیونکہ 1940 میں 23 مارچ کو انہوں نے اسی جو گریٹ اقبال پارک ہے نا، جو بچے لاہور کے رہنے والے ان کو پتہ ہے کہ شاہی مسجد کے سامنے یہ پارک ہے جہاں مینار پاکستان ہے، تو اسی پارک کے اندر اس وقت مینار پاکستان نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے، یہ خالی پارک ہی تھا اس طرح، تو اس کا نام تھا منٹو پارک۔ تو یہاں پر یہ جلسہ ہوا جہاں پر پورے ہندوستان کے مسلمان اکٹھا ہوئے۔ لاہور منٹو پارک کا موجودہ نام اقبال پارک ہے۔ اس قرارداد کی تائید اب کون کون سے علاقوں سے کن کن لوگوں نے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر یہاں تک پہنچے؟ یو پی سے چودھری خلیق الزماں آئے تھے، یہ آپ نے سارے نام اور ان کی جگہیں یاد رکھنی ہیں۔ پنجاب سے مولانا ظفر علی آئے، خیبر پختونخوا سے سردار اورنگزیب، سندھ سے عبداللہ ہارون، اور بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے کی، کیونکہ یہ آگے کالم ملائے میچنگ ہے نا ان کے ناموں کی، تو یہ آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ اس قرارداد میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور کشمیر کو ملا کر ایک الگ وطن پاکستان کے قیام کا عمل ہوا۔ اب کیا ہوا کہ اس قرارداد میں کیا تھا کہ بر صغیر میں جو ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، تو آپ ان سب کو ایک ملا دو آپس میں اور اس کو پاکستان کا نام دے دو اور ہمیں الگ کر دو اپنے ہندوستان سے۔ تو اب وہ زیادہ مسلمانوں والے علاقے کون سے تھے؟ وہ خیبر پختونخوا تھا یعنی پشاور، پنجاب تھا ہمارا علاقہ، اور بلوچستان تھا، سندھ تھا، اور کشمیر تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کو اگر ملاتے آپس میں تو ہی پاکستان جو ہے نا اس کا قیام آنا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جہاں مسلمان آزادی سے اپنے مذہب، رسم رواج، ثقافت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، اس عظیم الشان جلسے میں نہ صرف مسلمان ہندوستان کے کونے کونے سے شریک ہوئے بلکہ اپنی سیاسی پارٹی کی امداد کے لیے 50 پیسے کا ٹکٹ بھی خریدا، یعنی انہوں نے جو نئی پارٹی بنی تھی نا، جو بچے علی گڑھ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، اس مسلم لیگ کا امداد کے لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اپنی پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے، تو انہوں نے ہر بندے نے 50 پیسے کا ٹکٹ خریدا اس جلسے میں شرکت کے لیے، تو اس طرح ان کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے۔ 1940 آپ کو پتہ ہے 50 پیسہ اس وقت بہت زیادہ قیمت رکھتا تھا، یعنی اب آپ کے دور میں 1500 روپے کی ٹکٹ تھی۔ 1940 سے 1947 تک، اب ان 7 سالوں میں اس جلسے کے بعد ان 7 سالوں میں پھر مسلمانوں کے لیے جو ہے نا مشکلوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے کانگریس نے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ اس دوران مسلمانوں نے بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا، کیونکہ کانگریس دھڑا دھڑ مسلمانوں کو مار رہی تھی اور ان پر ظلم کر رہی تھی کہ اچھا تم لوگوں کو الگ ملک چاہیے، اچھا تم لے کے دکھاؤ، تو اس چکر میں جو ہے نا ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ آخرکار قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے صرف 7 برس بعد 14 اگست 1947 کو اپنا علیحدہ وطن پاکستان حاصل کر لیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسی ہستی کو ہمارے رہنما لیڈر بنایا
اور پھر ان کی قیادت کے اندر یعنی ان کی لیڈرشپ کے اندر ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا۔ آج اقبال پارک میں موجودہ مینار پاکستان اس عظیم قرارداد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب یہ مینار پاکستان بنایا گیا نا مونومنٹ، یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس دن کو یاد رکھیں جب پورے برِ صغیر کے مسلمان جو ہے نا وہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے یکجا ہو کر پاکستان بنانے کے لیے عزم کیا تھا۔ ہم جب بھی اس یادگار کو دیکھنے جائیں تو اس پر لکھی ہوئی قرارداد پاکستان کو ضرور پڑھیں تاکہ ہمارے دل میں اس وطن کے لیے محبت اور جذبہ پیدا ہو۔ 23 مارچ کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اس طرح پاکستان کے تحفظ و استحکام کو یقینی بنائیں۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی شاندار تقریبات کیسے منائی جاتی ہے؟ شاندار تقریبات ہمارے وطن سے محبت کی زندہ علامت ہے۔ عوام جس جذبے اور جوش و خروش سے ان میں شرکت کرتے ہیں اپنے وطن کے محافظوں کی ہمت، محنت اور جذبے کو سراہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جواب آپ نے لکھنا ہے کہ یوم پاکستان ہم کیسے مناتے ہیں۔ وہ قابل دید ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، یوم پاکستان کے موقع پر عوام کو اپنی مسلح فوج، مہارت، جدید ہتھیاروں کی نمائش اور حربی صلاحیتوں میں اضافہ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے۔ یوم پاکستان کے دن نا لوگ جاتے ہیں اپنی آرمی ایریاز کے اندر، آرمی والے ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنی اچھی ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم اگر ہمارا کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرے یا بری نظر سے دیکھے تو ہم اس کا جو ہے نا ملیا میٹ کر دیں گے، اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اور جدید ہتھیار دکھائے جاتے ہیں، راکٹس دکھائے جاتے ہیں، میزائلز دکھائے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری آرمی کتنی مضبوط ہے ماشاءاللہ، اور ہم سکون سے اپنے گھروں میں میٹھی نیند سوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہر وقت جاگ رہے ہیں، اپنے اپنوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے بچوں، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے دور بارڈر کے اوپر ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کا اپنی مسلح افواج کی بہادری، قوت ایمانی، حربی صلاحیتوں پر اعتماد مزید پختہ ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ بھی ہمارے آرمی والوں کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ دن ہمارے دشمن پر ہماری مسلح افواج کی عسکری طاقت کی ہیبت طاری کرتا ہے۔ ہیبت کیا ہوتی ہے؟ اگلے کے دل میں ڈر ڈال دینا۔ اب دشمن ہم سے ڈرتا ہے، یہ ہندوستان جو ہے نا یہ ہماری آرمی سے بہت ڈرتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن پاکستان پر نا آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور ہندو جو ہے نا ان کے اندر ایمان نہیں ہے نا، اس لیے وہ بہادر نہیں ہے، وہ بھاگ جائیں گے دم دبا کر تاکہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ ان تقریبات میں عوام کو دوران پریڈ اور بعد ازاں چھاؤنیوں میں جا کر وہاں لگی فوجی نمائش دیکھنے کا ہی نہیں فوجی جوانوں سے ملنے جلنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ پھر اندر مین کینٹ ایریاز میں جو بچے آپ کو پتہ ہے رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مین کینٹ ایریاز کے اندر چھونی کے اندر کیا ہوتا ہے، وہاں ڈسپلے ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جینون ہتھیار ہوتے ہیں، جینون ٹینکس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، گنز ہوتی ہیں، اور جو ہے نا بہترین قسم کے جدید ریڈار اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں، جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں، وہ سب دیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم اپنے فوجی جوانوں سے بھی آمنے سامنے جا کر ملتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اتنے بہادر نوجوان ہیں۔ کوئی بھی قوم اس وقت ہی ناقابل تسخیر ہوتی ہے جب اس کی عوام اور مسلح افواج ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو، یعنی ہمیں عوام اور آرمی والوں کو ایک ساتھ چلنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا پیچھے یہ کتنی زیادہ زیادتی کی گئی تھی آرمی کے ساتھ، اور اصل میں یہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ اپنوں کے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ کیا اپنے گھر میں رہتے ہوئے دو بھائی آپس میں لڑیں تو کس کو تکلیف پہنچے گی، گھر تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہ ہمارے بہنوں کے سروں کی چادروں کو محفوظ رکھتے ہیں، ہماری چار دیواری کا خیال کرتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ۔ ہمیں افسوس ہے اس سارے معاملے کے اوپر جو ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستان میں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں چاہیے کہ 23 مارچ 1940 کے جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ ہم انڈیا والوں کو خوش کر رہے تھے ان ساری حرکتوں سے، وہ کہہ رہے تھے دیکھا کیسی پھوٹ پڑی ہے ان کے اندر، دیکھا مزہ آیا نا، دیکھو اب آرمی کے خلاف ہو گئے۔ دیکھیں آرمی ہی ہے جس نے اللہ کے بعد ہماری حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اب آگے ہم کر لیتے ہیں کوسچنز جو بہت امپورٹنٹ ہے، باقی میں نے اس میں سے کوئی چیز ایڈ نہیں کی کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو جائے تو پھر اپلوڈ نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس باقی سارے آنسرز موجود ہیں، بس میں نے جو کچھ امپورٹنٹ سبق میں سے بنایا نا وہ آپ کے لیے جاننے ضروری ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، ہم دن کیوں مناتے ہیں؟ جن لوگوں کی بدولت ہم نے ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی، ان کی عظیم قربانیوں اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دن منائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ یوم پاکستان کیوں منایا جاتا ہے؟ تو یہ دن برِ صغیر کے مسلمان
کی آزادی کی جدوجہد جو کہ 1857 سے 1940 تک ہے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے 23 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے کیا کیا، انہوں نے کیا خدمات کی؟ تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیمی پستی سے نکال کر اس قابل بنایا کہ وہ ایک دن ڈھاکہ میں مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنے، یعنی وہی نوجوانوں نے مل کر مسلم لیگ کا قیام کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ الہبات 1930 میں کیا کہا؟ انہوں نے پاکستان کا نقشہ واضح کر دیا۔ اگلا سوال ہے، شیر بنگال کا لقب کس سیاسی حیثیت کو ملا؟ تو وہ ہیں مولوی فضل الحق۔ کانگریس کے مسلم دشمنی کا کیا ثبوت تھا کہ کانگریس کس طرح اپنی دشمنی نبھا رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ جب اس کو 1000 سال بعد موقع ملا حکومت کا؟ تو کانگریس نے مسلم دشمنی میں ہندی کو قومی زبان قرار دے دیا اور گاؤں کشی پر پابندی لگا دی، یعنی کوئی گائے کو ذبح نہیں کرے گا۔ اقبال پارک کا پرانا نام کیا تھا؟ منٹو پارک۔ قرارداد پاکستان کے مطابق مسلم اکثریت والے علاقوں کے نام لکھیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور کشمیر۔ یہ جو ہے نا آپ نے نام بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں، 4 نام ہیں جن میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ تو اس کو انہوں نے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ آپ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور پاکستان بنا۔ اگلا سوال ہے، قرارداد پاکستان کے جلسے میں مسلمانوں نے کیسے شرکت کی؟ تو ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمانوں نے اس جلسے میں شرکت کی اور مسلم لیگ کی امداد کے لیے 50 پیسے کا ٹکٹ بھی خریدا۔ کانگریس کو کتنے عرصے بعد اقتدار ملا؟ تقریباً 1000 سال بعد۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق یوم پاکستان۔ ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد